وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ امریکہ کا اصرار، پاکستان کا انکار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ تحریر ڈاکٹر عبدالقیوم، ایسوسی ایٹ پروفیسر، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد۔ پیشکش ڈاکٹر زرینہ مہر۔ امریکہ چاہتا ہے کہ اس سال یکم ستمبر تک اس کی اور نیٹو افواج کی افغانستان سے واپسی سے قبل پاکستان امریکہ کے لیے اپنی سرزمین کو امریکی ہوائی اڈوں کے لیے دے۔ اب افغانستان میں محض 1000 امریکی افواج ہی رہ گئی ہیں۔ امریکہ 7 اکتوبر 2001 کو افغانستان پر اپنے آپریشن انڈورنگ فریڈم کے نام پر افغانستان پر حملہ کرنے کے بعد اس وقت کے پاکستان کے حکمراں جنرل مشرف پر دباؤ ڈال کر پاکستان امریکی بحریہ اور فضائیہ کے لیے فوجی اڈے فراہم کرے۔ اس وقت حالات ہی ایسے تھے کہ اگر پاکستان فوجی اڈے فراہم نہ کرتا تو امریکہ خود پاکستان پر حملہ کر دیتا۔ اس بات کو صدر مشرف نے خود اقتدار سے علیحدگی کے بعد کہا تھا۔ چنانچہ 2016 میں 9/11 کی 15ویں سالگرہ کے موقع پر پاکستان کے دنیا ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ ہم نے صحیح فیصلہ لیا تھا۔ 9/11 کے حالات کے مدنظر امریکہ افغانستان پر ہندوستان سے بھی حملہ کر سکتا تھا۔ پاکستان کے انکار کی صورت میں ہم ایکا و تنہا پڑ جاتے۔ اس سے قبل ستمبر 2006 میں جنرل مشرف نے CBS ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں بتایا تھا کہ پاکستان کے انٹیلی جنس ڈائریکٹر کو امریکی اسسٹنٹ خارجہ سیکرٹری رچرڈ آرمٹیج نے بتایا تھا کہ پاکستان بمباری کے لیے تیار رہیں اور پتھر کے دور میں جانے کے لیے تیار رہیں۔ امریکہ کے اس انداز سے مشرف سکتے میں آ گئے تھے۔ اگرچہ کہ امریکہ کے یہ الفاظ انتہائی بھدے تھے، تاہم وہ امریکی مطالبہ کو قبول کر لیے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ امریکی افواج کے لیے فوجی اڈے دینے سے انکار کر دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان پر سے طیاروں کی پرواز کی اجازت دیے تھے چونکہ وہ طالبان حکومت کی تائید کو چھوڑ دیے تھے۔ 19 نومبر 2020 کو کابل میں صدر افغانستان اشرف غنی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران عمران خان نے کہا کہ اگر پاکستان امریکہ کو اپنے اڈے دینے کے لیے تیار ہوتا ہے تو خانہ جنگی کی صورت میں پاکستان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اب ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم نے پہلے ہی بھاری قیمت چکائی ہے۔ اگر امریکہ تاریخ کی سب سے طاقتور فوجی مشنری رکھتے ہوئے افغانستان میں رہ کر 20 سال بعد بھی جنگ کو جیت نہیں سکا ہے تو اب امریکہ ہمارے ملک میں فوجی اڈوں کو رکھ کر کیسے جیت سکتا ہے؟ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن قیام کے لیے امریکہ کا ساتھ تو دے سکتا ہے، لیکن امریکی افواج کے انخلا کے بعد کسی بھی تناؤ اور تصادم کے جوخم سے دور رہنا چاہتا ہے۔ یہ بات عمران خان نے 22 جون کو واشنگٹن پوسٹ میں شائع اپنی تحریر میں کہی تھی۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ طویل عرصے سے متاثرہ ملک میں دونوں ممالک کی دلچسپی اس بات میں ہے کہ سیاسی سمجھوتہ، استحکام، معاشی ترقی اور دہشت گردوں کے لیے پناہ گاہوں سے انکار ہو۔ ہم افغانستان میں فوجی مداخلت کے خلاف ہیں، جس کے نتیجے میں 2 دہائیوں سے خانہ جنگی چل رہی ہے۔ طالبان پورے ملک کو جیت نہیں سکتے اور ان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انہیں کسی بھی حکومت میں شامل کیا جائے۔ ماضی میں پاکستان سے افغان متحارب گروہوں کو چننے میں غلطیاں ہوئی ہیں، تاہم ہم نے تجربے سے سیکھا ہے۔ ہم کسی کی تائید میں نہیں ہیں۔ ہم عوام کا اعتماد حاصل کرنے والی حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ افغانستان پر باہر سے قابو نہیں پایا جا سکتا۔ افغانستان کی جنگ میں ہمارا ملک بہت متاثر ہوا ہے۔ تقریباً 70,000 پاکستانی مارے گئے ہیں۔ امریکہ نے بطور امداد پاکستان کو $20 بلین دیے ہیں، جبکہ پاکستانی معیشت کو زائداً $150 بلین کا نقصان ہوا ہے۔ ہماری سرحدوں سے
لگے افغان سرحدی قبائلی علاقوں میں پاکستانی افواج کو بھیجنے سے پاکستان کے شمالی وزیرستان میں 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے۔ فوجی اموات کی تعداد 1100 اور 500 پولیس والے مارے گئے۔ پاکستان میں 30 لاکھ کو افغان پناہ گزین ہیں اور مزید 5 تا 7 لاکھ افغان پناہ گزین پاکستان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ پاکستان خط ڈیورانڈ پر 2670 کلومیٹر طویل پہاڑی اور گھنے جنگلاتی سرحد پر خاردار باڑ لگانے کا کام مارچ 2017 میں شروع کیا تھا۔ نگران کار کیمروں کے ساتھ تقریباً 90% کام مکمل ہو چکا ہے۔ اس سے پشتو افغانیوں کے ساتھ ساتھ منشیات کی اسمگلنگ کی بھی روک تھام ہو سکے گی۔ جمعہ 25 جون کو صدر افغانستان اشرف غنی اور CEO عبداللہ بھاگے بھاگے وائٹ ہاؤس پہنچے اور صدر بائیڈن سے ان کے بیضوی آفس میں ملاقات کیے۔ اس ملاقات کے ذریعے افغان سربراہان حکومت نے امریکی صدر سے امریکی افواج کے انخلا کے بعد اپنی اور افغان افواج کی سلامتی کی یقین دہانی چاہتے تھے۔ چنانچہ جو بائیڈن نے ان دونوں افغان قائدین سے کہا کہ افغانستان کے لیے امریکی تائید ختم نہیں ہو رہی ہے بلکہ افواج کو ہٹانے کے بعد بھی تائید و حمایت جاری رہے گی۔ بائیڈن کے الفاظ میں، "ہم نے چسپیدہ اتحاد کا تہیہ کر لیا ہے۔ افغانیوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، چنانچہ بے معنی تشدد کو روکنا چاہیے۔" صدر بائیڈن نے امریکی کانگریس سے گزارش کی کہ آئندہ سال افغانستان کی سلامتی کے لیے $3.3 بلین کی امداد کو منظور کرے۔ افغان قائدین سے ملاقات سے قبل صدر بائیڈن مشیران سلامتی سے ملاقات کیے، جنہوں نے صدر بائیڈن کو بتایا کہ کسی صورت افواج کے انخلا کو نہ روکیں اور نہ ہی طالبان کی پیش رفت کو روکنے کے لیے انٹیلی جنس اور طیاروں کی نگہداشت کی ذمہ داری سے مشورے کے بغیر کوئی قدم اٹھائیں۔ چنانچہ اب افغانستان میں صرف 1000 امریکی فوجی باقی رہ گئے ہیں اور امکان ہے کہ اس ماہ کے ختم تک آخری فوج بھی افغانستان سے نکل جائے گا۔ تازہ اطلاعات کے مطابق طالبان اب زائد 70% رقبہ پر قابو ہو چکے ہیں اور کسی وقت بھی وہ کابل تک پہنچ سکتے ہیں۔ 2 جولائی جمعہ کے دن امریکی فضائیہ کا ایک طیارہ بگرام ہوائی اڈے سے تمام فوجیوں کو لے کر امریکہ کے لیے نکلا۔ اس طرح اس ہوائی اڈے پر 20 سالہ امریکی قبضے کا خاتمہ ہو گیا۔ امریکہ نے پاکستان کو فوجی اڈوں کے لیے رجھانے کی غرض سے اسے IMF سے $6 بلین کی رقم بطور قرض دلانے کی بات کر رہا ہے۔ تاہم پاکستان کو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ کو جون میں منعقد میٹنگ میں برقرار رکھا گیا ہے، چونکہ پاکستان 27 مدات میں سے صرف ایک مد کی تکمیل نہیں کر پایا ہے جو دہشت گروہوں کو دی گئی فنڈنگ کی تحقیقات سے متعلق ابھی تک مکمل نہیں کر پایا ہے۔ گرے فہرست وہ فہرست ہوتی ہے جس میں کسی ملک کی عالمی تجارت کے لیے نااہل قرار دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ عالمی قرض کے حصول کے لیے بھی ہو۔ امریکہ کو پاکستان میں فوجی اڈوں کی ضرورت کیوں ہے؟ امریکہ کا کہنا ہے کہ افغانستان کو امریکہ کے خلاف دہشت گردوں کے لیے استعمال نہ کرے اور امریکی افواج کی دستبرداری کے بعد افغانستان خانہ جنگی کا شکار نہ ہو سے روکنے کے لیے فوجی اڈوں کی ضرورت ہے، جبکہ طالبان نے افغانستان کے پڑوسیوں کو امریکہ کو اپنی سرزمین فوجی اڈوں کے لیے دینے کے خلاف انتباہ دے رکھا ہے اور کہا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ تاریخی غلطی کرے گا۔ طالبان اس پر خاموش نہیں رہے گا۔ چنانچہ وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی نے اپنے ریمارک میں کہا کہ پاکستان افغانستان میں مخالف دہشت گردی آپریشن کے لیے اپنے فوجی اڈے نہیں دے گا۔ 2018 میں اقتدار میں آنے کے بعد عمران خان نے پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف صف اول کا ملک بننے پر تاسف کا اظہار کیا۔ اس کے خلاف پاکستان میں زبردست غصہ تھا چونکہ پاکستان امریکہ کی جنگ لڑ رہا تھا۔
اس کے باوجود امریکہ کا پاکستان سے مزید اقدامات ڈو مور کا مطالبہ کر رہا تھا، جبکہ 1965 سے چین کے ساتھ 45 سالہ دوستی باہمی تعلقات اور مراعات کی تھی، اور چین سے دوستی امریکہ کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ چنانچہ چین نے پاکستانی فوج کے علاوہ معاشی ترقی کے لیے $60 بلین کی سرمایہ کاری کی اور پاکستان کا سفارتی سطحوں پر کشمیر کے مسئلے پر ساتھ بھی دیا ہے۔ اس طرح چین اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھی بن گئے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے فوجی اڈے دینے کی مخالفت کے بعد امریکہ کے سامنے دو متبادل ہیں: وسطی ایشیا کے ممالک تاجکستان، ازبکستان اور ارمینیا سے بات کی جائے، دوسرا قطر کے فوجی اڈوں کو استعمال کیا جائے۔ تاہم طالبان کی دھمکی کے نتیجے میں وسطی ایشیا کے ممالک نے امریکہ سے بات چیت میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی تو قطر کے فوجی اڈے سے افغانستان پر نظر رکھنے کے لیے ڈرونز کے استعمال پر 6 تا 8 گھنٹے ایک طرفہ سفر پر ہی خرچ ہوتے ہیں، جبکہ کسی بھی عرب ملک جیسے UAE اور عمان سے 1800، بحرین سے تقریباً 1900 کلومیٹر کے فاصلے کے لیے ڈرونز استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ اس لیے امریکہ چاہتا ہے کہ 2001 کی طرح کوئٹہ سے 320 کلومیٹر کی دوری پر واقع شمسی ایئر بیس سے اسے دوبارہ دیا جائے، جہاں سے وہ اپنے ڈرونز افغانستان کو بآسانی روانہ کر سکتا ہے۔ 2001 کے بعد افغانستان پر کیے گئے تمام ڈرونز حملے شمسی ایئرپورٹ سے ہی روانہ کیے تھے۔ 2001 میں فضائی اور زمینی کمیونیکیشن میں امریکہ کی مدد کرنے کا معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان ہوا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے پاکستان امریکہ کو 2001 میں دی گئی مدد دینے کے لیے پابند ہے۔ شمسی ایئر بیس امریکہ کو دینے کے لیے پاکستان اسے متحدہ عرب امارات کو لیز پر دے سکتا ہے اور امریکہ متحدہ عرب امارات سے اسے حاصل کر سکتا ہے۔ 2001 میں امریکہ اسے متحدہ عرب امارات سے ہی حاصل کیا تھا، جبکہ یہ ایئر بیس متحدہ عرب امارات کو 1992 میں شکار کے لیے لیز پر دیا گیا تھا۔ چنانچہ ہندوستان میں پاکستان کے سابق سفیر عبدالباسط کے مطابق اسی طریقے پر دوبارہ اس بیس کو امریکہ کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے امریکہ کو خوش بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ بات امریکہ پاکستان تعلقات میں ممد و معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات بھی توازن میں رہیں گے۔ اب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا مجموعی موقف یہ ہے کہ وہ امریکہ کا امن کا ساتھی تو ہو سکتا ہے لیکن کسی تنازع میں ساتھ نہیں دے سکتا، اور یہ بات انہوں نے چہارشنبے کو قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں بھی کہی۔ انہوں نے یہ جاننا چاہا کہ پاکستان جب امریکہ کی خدمت کی تھی تو کیا اس کی تعریف اور قربانیوں کی تسلیم کیا تھا، بلکہ الٹا پاکستان کو خوشامدی کہہ کر بدنام کیا گیا۔ پاکستان کی تعریف کے بجائے اسے بدذوق کہا گیا۔ آخر جنگ سے ہمارا کیا لینا دینا؟ انہوں نے ہم وطنوں سے پوچھا کہ کیا کوئی ملک ہے جو دوسروں کی جنگ کا حصہ بن کر 70,000 جانوں کی قربانی دی ہے؟ پاکستانی ذرائع کے مطابق تحریک طالبان پاکستان کے 5,000 کارکن افغانستان میں سرگرم ہیں۔ آج سرد جنگ کا ماحول ہے اور نا 9/11 کے حالات ہیں جس میں پاکستان امریکہ کا ساتھ دیا تھا۔ آج بدلے حالات میں امریکہ چین کو مخالف بنا کر پیش کر رہا ہے اور ایران کی مخالفت پر قائم ہے۔ پاکستان ایسی صورت میں کس طرح امریکہ کا ساتھ دے سکتا ہے اور دو پڑوسیوں کی مخالفت مول لے سکتا ہے؟ افغانستان میں عدم استحکام کی فکر پاکستان، ایران اور چین سے بڑھ کر اور کس کو ہو سکتی ہے؟ جبکہ افغانستان پاکستان کے ساتھ 2,670 کلومیٹر، ایران 936 کلومیٹر اور چین کے ساتھ 76 کلومیٹر کی سرحد رکھتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں پاکستان اس بات سے بہت خوب واقف ہے کہ امریکہ سے آج کے حالات میں قربت کے نتیجے میں اسے چین کی مخالفت مول لینا پڑے گا۔
تاہم پاکستانی نظم و نسق میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی مخالفت پاکستان کو مہنگی پڑ سکتی ہے۔ عبدالباسط سابق سفیر ہندوستان کے بیان کو ہم اوپر سنا چکے ہیں۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ مستقبل کے حالات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور عمران خان ان حالات کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ فی الحال فوجی اڈے دینے سے انکار کرتے ہوئے امریکہ کے دانت تو کھٹے کر دیے ہیں۔ امریکہ کے بعض ماہرین عمران خان کے اس انکار کو سودے بازی کا ایک حربہ بھی سمجھ رہے ہیں۔ شاید عمران خان انکار کی آڑ میں امریکہ سے کچھ زیادہ کا مطالبہ کر بیٹھیں۔ تاہم 2 جولائی کو امریکہ نے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے ایک حربے کے طور پر پاکستان کی اور ترکی کی افواج پر فوج میں کئی برسوں سے بچوں کو رکھنے کا الزام لگایا ہے۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ بقول مرزا غالب، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم